بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے یوم دفاع، دہشت گردی اور پاک فوج۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک فون کال آئی، بابا جی آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری بیٹی کو میرے گھر جا کر دیکھیں، اس کا سر درد نہیں جا رہا، ڈاکٹروں نے سارے ٹیسٹ کلیئر بتائے ہیں۔ میں اشرف فوجی آزاد کشمیر کے بارڈر سے بول رہا ہوں۔ پنجاب میں ضلع قصور کے ایک گاؤں میں اس فوجی جوان کے جب میں گھر گیا تو اس کی بیٹی جو انٹر کی طالبہ تھی، اس کی حالت دیکھ کر اللہ گواہ ہے میں رو پڑا۔ اس کا MRI اور دوسرے تمام ٹیسٹ نارمل تھے۔ فوج میں ہونے کی وجہ سے بچی نے چونکہ بچپن سے والد صاحب کو سال میں کبھی کبھار دیکھا تھا، جب وہ چھٹی پر گھر آتے تھے احساس محرومی نے بڑھتے بڑھتے ہوم سکنس نامی بیماری کا روپ دھار لیا تھا۔ باقی بچوں کو دیکھا تو وہ بھی سہمے سہمے لگ رہے تھے، اور فوجی صاحب کی بیگم صاحبہ کا ڈپریشن کا شکار ہونا بالکل فطری تھا۔ میں اپنے 40 سالہ تجربہ سے بتا رہا ہوں کہ سوائے جوائنٹ فیملی کے جو لاکھوں فوجی خاندان اکیلے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے گھروں میں یہ روٹین کی بات ہے۔ پاک فوج کی بنیاد 14 اگست 1947 کو رکھی گئی۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے مطابق آرمی میں اس وقت 5,50,000 جوان شامل ہیں اور 5 لاکھ ہی ریزرو ہیں۔ نیوی کی تقریباً 35,000 اور ایئر فورس تقریباً 70,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ پیراملٹری فورسز بھی ہیں جو تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہیں۔ یوں سمجھ لیں الحمدللہ 12,75,000 افراد ہر وقت ملک کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے۔ آئین پاکستان میں جبری فوجی بھرتی کی گنجائش موجود ہے، مگر ہمارے سپہ سالاروں نے اسے کبھی استعمال نہیں کیا۔ پاک فوج کا نصب العین ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت ملک میں اسلحہ ساز ایک بھی فیکٹری نہیں تھی، جبکہ بھارت کے حصے میں 16 آرڈیننس فیکٹریاں آئیں۔ ہمارا ملک کافی حد تک اب دفاعی اعتبار سے خود کفیل ہو گیا ہے، جبکہ بھارت کو بڑی طاقتوں سے اسلحہ خریدنا پڑتا ہے، جس سے بہت بڑی رقم زر مبادلہ ضائع ہوتی ہے۔ مجھے جناب ولی خان صاحب کی نجی محفل میں کہی گئی وہ گفتگو یاد آ گئی جو آج سے تقریباً 40 سال پہلے کہی گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیرونی طاقتیں چاہے کروڑوں ڈالر خرچ کر لیں، پاکستانی قوم کبھی بھی اپنی افواج کے خلاف نہیں ہوں گی۔ بیرونی طاقتیں چاہے کروڑوں ڈالر خرچ کر لیں، پاکستانی قوم کبھی بھی اپنی افواج کے خلاف نہیں ہوگی جب تک کہ پنجابی وزیر اعظم فوج کے خلاف نہیں ہوگا۔ میں حیران ہوں کہ چند سادہ لوگ جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، وہ اپنی فوج کے بارے میں رائے اچھی نہیں رکھتے، جبکہ الحمدللہ 90-95% عوام اپنی افواج سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ میں اپنے ان ہم وطنوں سے تہہ دل سے درخواست کرتا ہوں جو فوج کے بارے میں اپنے قائدین کی وجہ سے منفی رائے رکھتے ہیں، خدا کے لیے سوچیں۔ صومالیہ، عراق، شام، برما، یمن اور افغانستان وغیرہ کا جو حال ہوا ہے وہ صرف اور صرف فوج نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ فوج امن کی ضمانت ہوتی ہے، ان ملکوں میں فوج نہیں تو امن نہیں۔ اس کے علاوہ زلزلہ، سیلاب، بدامنی اور شہروں میں کسی بھی حادثے میں فوج مدد کو آتی ہے۔ ابھی کراچی میں بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے وہ کس طرح کام کر رہی ہے۔ کسی درویش نے صحیح کہا ہے، ہماری فوج پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اور احسان ہے، جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ بعض لوگوں سے جب یہ بات کرو کہ کئی دہائیوں سے روزانہ کئی جوان بھارت اور افغانستان کی سرحد پر شہید ہو رہے ہیں، تو جواب ملتا ہے کہ بھئی تنخواہ ہی اسی بات کی انہیں ملتی ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ ان کو آج بتاؤں کہ اس انتہائی کلیل وظیفہ کی وجہ سے نہیں، وہ اپنے وطن کی محبت میں جان قربان کرتے ہیں۔ اب آپ اس کا ثبوت دل تھام کر سنیں کہ کون سا ملک ہر ماہ اپنے فوجی پر کتنا خرچہ کرتا ہے۔ یہ حساب میں نے پاکستانی روپے میں رکھا ہے۔ امریکہ 57 لاکھ روپے ماہانہ فی فوجی، برطانیہ 44 لاکھ روپے ماہانہ فی فوجی، فرانس 35 لاکھ روپے ماہانہ فی فوجی، چین 13 لاکھ روپے ماہانہ فی فوجی، اسرائیل 14 لاکھ روپے ماہانہ فی فوجی، روس 11 لاکھ روپے ماہانہ فی فوجی اور ایران 3 لاکھ روپے ماہانہ فی فوجی، بنگلہ دیش 2.5 لاکھ روپے ماہانہ فی فوجی۔ ہمارا دشمن انڈیا 6 لاکھ روپے ماہانہ فی فوجی استعمال کرتا ہے، یعنی خرچ کرتا ہے۔ اور اب سنیں، پاکستان صرف اور صرف
1,88,000 रुपये माहाना फी फौजी खर्च करता है, यानी 2 लाख भी पूरा नहीं है। अब तराजू आपके हाथ में है, 20,000 शुदा को भी याद रखें और देखें दुनिया की सस्ती तरीन फौज का मुकाबला इस वक्त अमेरिका, इसराइल और इंडिया से है और कभी रूस से था। मैं सोचता हूँ हमारी फ़ौज इतने कम बजट में किस तरह ISI और न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह चला रही है। 6 सितंबर के मौका पर हम फ़ौज के तमाम शोधा के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए, उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए और इस सब्र पर अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमाए, अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से हमारे प्यारे पाकिस्तान को महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए आपके दिल में मेरी बात। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।